ہمیں ہمیشہ اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز کے اندر ہی رہنا چاہیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو فیکٹر ہے جس کو ہم ایشو کنسرن کہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی ان ایتھیکل بیہیو کریں گے اس کے کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنے پڑے. سب سے پہلی چیز، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان ایتھیکل بیہیویئر کے نتیجے میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی قانون کو توڑ دیتے ہیں، کسی لا کو بریچ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اگر وہ پرٹیکولر سچویشن میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کا کمپنسیشن بہت لمبا چوڑا ہے. انلیگل بیہیویئر کے نتیجے میں ہمیں امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی جیل ہو سکتی ہے، اور پینلٹیز ہو سکتی ہیں، دونوں بھی ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انلیگلی ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے کریکٹر اور لائف ٹائم جو ڈیمیج ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ ایکٹ کرتے ہیں لیگلی بٹ جرنلی کنسیڈر کرتے ہیں امورل سچویشن کو، غیر اخلاقی صورتحال کو، تو اس میں بھی رسک فیکٹر زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز غیر قانونی ہے وہ غیر اخلاقی تو ہے ہی. ہاں، کوئی چیز قانونی ہے اور اخلاقی لحاظ سے صحیح نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگر کوئی چیز غیر قانونی ہے تو غیر اخلاقی تو ہے ہی، لازمی بات. سو بزنس کو ہمیشہ ایتھیکل وے میں ایکٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ریپوٹیشن پہ رسک نہ لیں، کیونکہ جب وہ انلیگل بیہیو کرے گا تو جرمانہ بھی ہوگا، امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے کسی سینئر ایگزیکٹو کو، اور یہ بات میڈیا کی زینت بھی بنے گی اور سوشل میڈیا پہ بھی آئے گا. تو اس سے اس کی ریپیوٹ کو ایک ایسا ڈیمیج پڑ سکتا ہے جو کہ irrecoverable ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ irrecoverable ہو سکتا ہے. اچھا بچوں، تو ایک تو بات یہ کہ جب بہت ساری بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ کمپیٹیٹو بزنس انوائرمنٹ میں کسٹمر لائلٹی پہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور اگر جنرل پبلک پرسپشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان آرگنائزیشن کے لیے. اگر بگ فرض ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچے جس میں ہماری ریپیوٹ ڈیمیج ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بزنس پریکٹسز میں ہمیں ہمارا پروڈکٹ بیچنا مشکل ہو جائے گا، سروس کو سیل کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمارا یہ کام ہے کہ اپنی ریپوٹیشن کو بچائے اور وہ پریکٹسز کریں جس کی ایتھکس اجازت دیتی ہے، اور کسٹمر کو ہائی کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کریں فیئر پرائس کے اوپر، اور ہم اوائڈ کریں ان ایتھیکل بیہیویئر سے. آرگنائزیشن جو اچھی ریپیوٹ والی ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے کہ کسٹمر لائلٹی کو ون کر لیں اور کسٹمر کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں. لیکن جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جب ہم کسٹمر ٹو رائیول آرگنائزیشن کہتے ہیں بزنس ریپوٹیشن ڈیمیج، دیر از اے رسک آف لوزنگ کسٹمر، کہ اگر آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے تو کسٹمر جو ہے وہ الٹیمیٹلی کس کے پاس جا سکتا ہے؟ دوسری رائیول آرگنائزیشنز کے پاس جا سکتا ہے، پھر کمپیٹیٹر آپ سے آگے نکل جائے گا. اچھا بچوں، سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مختصر بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اویئر ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی. ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی تو لائل کسٹمر لوز کریں گے، پھر بزنس لاس ہوگا اور کمپیٹیٹر ہم سے آگے نکل جائے گا. کلیئر بچوں؟ اچھا، اب ٹرائنگ ٹو مینٹین بزنس ریپوٹیشن، ہمیں اپنی بزنس کی ریپوٹیشن کو مینٹین رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیشہ اچھے ریلیشن شپ بنانے چاہیے عام عوام کے ساتھ بھی، اور کسٹمر لائلٹی کو بھی ون کرنا چاہیے، اور ایتھیکل اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. تو آرگنائزیشن accused of buying from supplier in developing countries that use child labor or slave labor. تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری ریپیوٹ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر ہم کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے را مٹیریل لے رہے ہیں اور وہاں پہ جو کمپنی جس سے ہم مٹیریل لے رہے ہیں وہ چائلڈ لیبر کو یوز کر رہے ہیں.
तो जाहिर है हमारी रेपुटेशन डैमेज होगी। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो माहौल में पोल्यूशन फैला रहे हैं तो इससे भी हमारी रेपुटेशन जो है वो को रिस्क होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी रेपुटेशन को क्या कर रही हैं, रिस्क कर रही है। और ऑर्गेनाइजेशन इन फूड एंड ड्रग एंड इंडस्ट्री इज अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग डेंजरस फूड प्रोडक्ट्स। वो डेंजरस फूड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है, ये नहीं कि लाजिम सेहत के लिए खतरनाक हो, ये भी हो सकता है वो साल्ट ज्यादा यूज कर रहे हो, इस तरह के स्पाइसेस यूज कर रहे हो, इस तरह के जो है ग्रीस या ऑयल यूज कर रहे हो, जिसके नतीजे में क्या हो कि लोगों की सेहत के नुकसान हो, लेकिन टेस्टी बहुत हो जाए। जैसे आप देखें जो हमारे यहाँ लोग हैं वो होटलिंग का खाना खाना बड़ा पसंद करते हैं, कहते हैं जी टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन असल बात उस टेस्ट की क्या है कि वो कभी कुकिंग ऑयल यूज नहीं करते, वो हमेशा घी इस्तेमाल करते हैं। तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि घी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये जानते हैं जो बनास्पति घी होता है इसका फ्लेवर अच्छा होता है लेकिन ये सेहत के लिए मुज़र होता है। अच्छा, वो हमेशा अपने नान में अपनी रोटी में नमक ज्यादा रखेंगे ताकि उसका टेस्ट रिच रहे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि घर में जब खाना पकता है सबसे पहले हम इन चीजों पर पाबंदी लगाते हैं कि घी नहीं आएगा, नमक का इस्तेमाल कम होगा, तो जाहिर है फिर टेस्ट इतना तीखा नहीं होगा। लेकिन आप घर के खाने को बाद में इस वजह से रिजेक्ट करके बाहर का खाना खा लेते हैं कि जिसका टेस्ट अच्छा है। तो ये हम एक जर्नल कॉन्सेप्ट बन गया है और उसके फिर नुकसान जो है आप देख रहे हैं जो है आपके साथ। अच्छा बच्चों, तो ये लाजिम नहीं है। अच्छा, ऐसा आई थिंक जो मैंने पढ़ा था मैकडोनल्ड्स के साथ हुआ था कि जो बर्गर वगैरह खाने वाले उनमें ओबेसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम आई थी, तो फिर उन्होंने जो है इसके ऊपर काम शुरू किया था कि हमने इसे कंट्रोल करना है, लेकिन लोगों ने बाइकआउट सा कर दिया था। तो ये इसने शेल से एक दफा ऑयल टैंकर समुद्र में किसी जगह वेस्ट ऑफ हुआ था और उसने उसको प्योरीफाई नहीं किया था, तो फिर उसके ऊपर भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। नाइकी ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से गारमेंट्स बनवाए थे जहां चाइल्ड लेबर थी और स्लेव लेबर थी, तो उसका भी बाइकआउट हुआ था। तो ये फिर रेपुटेशन आपकी खराब होती है तो फिर कस्टमर ड्रॉप करता है। क्लियर है? अब आगे मसला अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अदर कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर पहली बात तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और मनी दोनों जो है वो जाया होंगे। कैसे? जब एक दफा रिप्यूट डैमेज हो जाए तो दोबारा रिप्यूट बहाल करने में बड़ा वक्त लग जाए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट अगर खराब होती है इलीगल इश्यूज या अनएथिकल वेज के अंदर तो सेल्स गिरती है। फिर उस सेल्स को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ती है, हमें जो है वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कैंपेन करने की जरूरत पड़ती है। तो वो भी एक मसला है कि हम इतनी ज्यादा कैंपेन और ये कैसे करेंगे, क्या हाल है। और अगर कोई मिसकंडक्ट स्कैंडलाइज हो जाता है आपका तो उससे भी डैमेज होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस खासे खतरनाक हो सकते हैं और पुअर कॉर्पोरेट एथिक्स जो है ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती है। अच्छा बच्चों, अब आ गया प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज। प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो सकता है, वो कैसे? मेन गोल ऑफ कॉर्पोरेशन ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम रहे, मटेरियल वेस्ट कम हो और रेवेन्यू ज्यादा आए, प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें यह होता है कि सेल्स फ्रॉम कस्टमर टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड बड़ा अहम मसला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है कि अनएथिकल बिहेवियर से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। आपका अपना एम्प्लॉय, आपका अपना जो प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर लोग जो है वो गलतियां करनी शुरू कर देते हैं, वो वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और अनमोटिवेटेड वर्कर्स जो हैं वो गलतियां भी करते हैं और वो टाइम लॉस भी बहुत ज्यादा कर देते हैं। इस तरह आप जो कमिटमेंट करते हैं आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते। तो देखिए, रिप्यूट गई, लॉस हुआ, इम्प्रिजनमेंट मिली, उसके बाद एडवर्टाइजिंग ज्यादा करनी पड़ी, वो कास्ट अलहदा आई और फिर भी उसके बावजूद भी कस्टमर और एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना जाएगा और एम्प्लॉय उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, तो ये भी एक नुकसान। फिर उसके बाद बच्चों लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट।
loss of self respect. تو کہتے ہیں I cannot conceive of a greater loss than the loss of one's self respect. کہتے ہیں کہ انسان ہر جگہ سے گر کے سنبھل جاتا ہے لیکن نظر سے گر کے سنبھل نہیں سکتا. جیسے آپ دیکھیں سیلف ریسپیکٹ چلے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو in episode where manager and leaders to make unethical decisions, it can lead employees to losing a lot of respect for their bosses. تو اس سے رسپیکٹ کا اثر پڑتا ہے and it can difficult for the leader to gain back the respect. اور دوبارہ اس رسپیکٹ کو گین بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. It also causes problem for them to run a successful business, and when their team feels if they are making poor corporate choices, the employee may also feel resentful toward their leaders. And this is because as a part of organization کہ جب وہ غلط راہیں چوز کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جونیئر بھی ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتا. And their reputation is also starting to fall. کہ دیکھیں ایک والد ہے اس کی ایک اچھی ریپیوٹ مینٹین ہے اپنے بچوں کی نظر میں کہ وہ غلط کام نہیں کرتے, لیکن جب بزرگ خود آپ کے سامنے پہیا اٹھا کے بائک چلا رہے ہوں ہاں جی اور وہ خود جو ہے وہ رشوت دے رہے ہو اور رشوت لے رہے ہو تو ان کی رسپیکٹ آپ کی نظر میں بھی کیا ہوگی, کم ہو جائے گی. جب آپ کو بزرگ نظر آئیں گے اس طرح کے کام کرتے ہوئے تو پھر یہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آج جس اچھا بچوں تو بات کر رہے تھے کیا, لاس آف سیلف ریسپیکٹ اینڈ دین لاس آف پبلک کریڈیبلٹی. یعنی عام لوگوں کی نظر میں آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا, کریڈیبلٹی لوز ہو گئی. تو لیک آف ایتھکس جہاں ہوگی پبلک نالج اور لاسز کیا ہوں گے, کریڈیبلٹی بھی جاتی رہے گی. اور سروائیو کرنا پبلک نالج جو ہے لیک آف ایتھکس کے ساتھ تقریباً ناممکن ہے. اور آپ ایڈورٹائزنگ سے ری امیجنگ کی کوشش کریں گے تو یو نیڈ اے بگ کاسٹ. یعنی کسی چیز کو ری برانڈ کرنا, ری امیجنگ کرنا, اس کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پور ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں وہ ان دی اینڈ لیڈ کریں گی آرگنائزیشن کے لاس کے لیے. اچھے امپلائیز بھی لوز کر دیں گی, اچھے سپلائر بھی لوز کر دیں گی, ریپیوٹیبل انویسٹرز بھی لوز کر دیں گی اور کسٹمر کی نظر سے بھی گر جائیں گے. اوور آل بزنس لاس ہو جائے گا. اور لیگل ایشوز تو ہے ہی ہیں. اب لیگل ایشوز جو ہے وہ کیا ہے کہ مس کنڈکٹ جہاں بھی ہوگا لیڈ ٹو سیویئر لیگل ایشوز, ریزلٹ ان ٹو لاس آف ٹائم, لارج فائن اینڈ پینلٹیز. دیکھیں بچوں یہ اعصاب شکن کام ہے, عدالتوں کے دھکے کھانا, وہاں پینلٹیز بیئر کرنا, اور جس کمپنی کی ایگزیکٹو پوزیشنز یا ایگزیکٹو عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہوں گے وہ کس وقت پروڈکٹ پہ توجہ دیں گے, وہ کس وقت اس کی کوالٹی پہ کام کریں گے. لہذا نتیجہ یہ کہ ہمیں کبھی بھی لا کو بریک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو بریک کرنے سے ہم کریمنل اوفینس میں انوالو ہوتے ہیں, اپنی ریپیوٹ کلوز کرتے ہیں, اپنا پبلک امیج بھی ضائع کر دیتے ہیں. اچھا بچوں اب یہ ہے امپیکٹ آن امپلائیز. امپلائیز پہ امپیکٹ کیا آئے گا, دیکھیے اس کے بہت سے نیگیٹو ایفیکٹ آئیں گے ان کی پرفارمنس میں. جب مجھے پتہ چلے گا ان کی کمپنی بلیک لسٹ ہو رہی ہے یا لوگوں کی نظر میں گر رہی ہے تو وہ ایک تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اس میں سے ڈی موٹیویٹ ہوں گے, نکلنا شروع ہو جائیں گے, برین ڈرین ہوگا, بہت زیادہ نقصان پڑے گا. اور جو برے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کریں گے اور وہ کہیں گے جب یہ انلیگل کام کریں تو ہم بھی کرتے ہیں, کام نہیں کریں گے آپ کے ایسٹ چوری کر سکتے ہیں. اور اس نفسا نفسی کے عالم میں اوور آل کمپنی کا جو ہے وہ اسٹرکچر خراب ہو جائے گا. اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی حالت میں کمپنی ڈاؤن ایسا نہیں جاتی, ایک دم کلیپس کر جاتی ہے. یہ کسی بھی کمپنی کا 9/11 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں تو یہ امپلائیز پہ. اب یہ ہے امپلائیز ریلیشن آر افیکٹڈ. اس طرح کے ماحول میں جہاں لیک آف ایتھیکل بیہیویئر ہے, نہ سینئر عزت سے بلاتا ہے جونیئر کو, نہ تو پھر جونیئر ایک دوسرے کو بھی ریسپیکٹ نہیں دیتے, یعنی وہ ماحول ہی ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں دیتے اور ان کے آپسی ریلیشن شپ بھی کیا ہوتے ہیں بچوں خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب ان کے آپسی ریلیشن شپ بھی خراب ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈیو رسپیکٹ بھی نہیں دے رہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک ایسا ماحول بن جائے گا جو ڈسٹرکٹیو ہوگا, کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا اور اس میں پوٹینشیل لیڈ ٹو لیک آف ٹرسٹ امنگ دا امپلائیز. وہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے ایک دوسرے کا اور ان کے اندر جو ہے وہ ڈیمینٹنٹ کیا کہہ سکتے ہیں ڈیمینٹل ہو جائے گا. بزنس اینڈ ریلائز آن کولیبریٹو اینڈ سینس آف کمیونٹی وہ جاتی رہے گی میرے خیال میں. سینس آف کمیونٹی کو ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیٹریمنٹ کرتے ہیں یا نقصان کر دیتے ہیں آپ, کہتے ہیں فیبرک آف دا ہول سوسائٹی از سنڈرڈ, یعنی جو معاشرے کا کپڑا ہے یا معاشرے کی جو تخلیق ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو رہی ہے, ایک ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اس کا. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے کیا ہے نقصان دہ. اچھا بچہ, تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ